سر کل میرے بہت ہی پیارے دوست کلیم زیاد صاحب کی مجھے کال آئی اور بڑے پریشان تھے، کہنے لگے یہ سائفر کا کیا مسئلہ ہے، آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا سر ان کی بیک گراؤنڈ پہ جو چل رہا ہے نا ایشو وہ بہت بڑا ہے۔ وہ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے پھر انہیں بتایا یہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں سر۔ دراصل صورتحال یہ ہے کہ جو ساکھ جو منی لانڈرنگ میں مشہور تھے اور لندن کی عدالتوں میں انہوں نے یہ ایکسیپٹ بھی کیا تھا، اور یہ صورتحال ہے کہ اسحاق ڈار کو لے کے جانے کے لیے باقاعدہ وزیر اعظم کا طیارہ آتا ہے، پھر انہیں واپس آنے کے لیے وزیر اعظم کا طیارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں ٹائم یہ دراصل مسئلہ اسحاق ڈار صاحب کا تھا، ان کو اس قوم کے اوپر مسلط کرنا تھا۔ مسئلہ جو لندن کے فلیٹس کا تھا ان کو کلیئر کروانا تھا، وہ بھی کروا لیا۔ مسئلہ جو ہے نا وہ مریم نواز کے ویزے کا تھا، وہ بھی ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس جو حکومت جو ابھی پی ڈی ایم ہے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے جو نیب کے قوانین ختم کرنے تھے، عدالتوں سے کیس معاف کروانے تھے، ختم کروانے تھے، این آر او لینے تھے، یہ سارے مسئلے ہیں اور وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہے ہیں۔ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے اور یہ صرف لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے کہ لوگوں کی توجہ اس طرف رہے، ان کیسوں کی طرف رہے۔ ان کیسوں کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی ایسا اٹیک کریں گے کہ انہیں اریسٹ بھی کریں گے۔ اگر آپ کو ان چیزوں میں حقیقت نہیں لگتی تو ایاز میر صاحب کا بھی سن لیں، وہ کیا بیان دے رہے ہیں، سنیں ذرا پھر۔ مسئلہ سائفر کا نہیں ہے، اچھا آڈیو لیکس کا نہیں ہے، یہ تو سموک سکرین ہے، اس کو یہ استعمال کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ دختر مستقبل پاکستان اس کو ایشو بنا کے 4-5 وزراء کو بٹھا کے باتیں کر رہے ہیں۔ ایشو کچھ اور ہے، ایشو خان صاحب کے بیانیے کا بھی نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں سازش ہے، ہوئی ہے، نہیں، that is not the issue۔ ایشو اس وقت ان کی حکومت کے ہٹائے جانے کا بھی نہیں ہے۔ ایشو ہے کہ جب انہوں نے جو بات جس کو آج کل ہم بیانیہ کہتے ہیں، بیانیہ بنایا یا کہانی بنائی، اس کو عوامی پذیرائی ملی، عوام جو ہے بپھر گئے، عوام کا وہ ہے پریشانی کا سبب، پریشانی کا باعث، کچھ اور چیز نہیں ہے۔ سائفر نہیں، سائفر یہاں پہ کون سا پاکستان میں ایشو ہے کوئی، یا آڈیو لیک سا کوئی ایشو ہے یہاں پاکستان میں؟ ایشو صرف ان کے لیے ہے جو کرتے دھرتے ہیں، ہم ان کے لیے کیا نام دیا جائے، جن کے طرح طرح کے ہم نام دیتے ہیں۔ یہ ساری سکرپٹ میں کیلکولیشن میں نہیں تھا، سکرپٹ یہ تھی ہٹا دیں گے، ہٹائے تو جاتے رہے ہیں حکومتیں۔ سب سے بڑے ویٹرن تو قائد انقلاب ہیں، پتہ نہیں 2-3 دفعہ ہٹائے جا چکے ہیں، چوتھی بار اب پھر وہ تیاری کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نہیں تو کم از کم وزیر اعظم کے وہ جو رہنما نہیں ہوتے، جیسے ولی خان کو اے این پی کا رہنما بنا دیا گیا تھا، راہبر قوم، راہبر ملت، لیکن آگے تیاری کسی اور کی ہو رہی ہے۔ بھائی یہ پارٹ آف دا اسکرپٹ نہیں تھا کہ عوام کھڑے ہو جائیں گے، وہ آدمی چاہے اسے آپ جو مرضی کہیں، ماضی کیسے تھی، فلانا کیسے تھا، حکومت کیسی تھی، یہ کیسے تھی، ایک کال دیتے ہیں، ایک مجمع جلسہ اکٹھا ہو جاتا ہے، عوام جو ان کی بات کو پذیرائی that is the problem۔ اسی لیے جو مستقبل کے راستے رکے ہوئے ہیں وہ کسی سائفر کی وجہ سے نہیں رکے ہوئے، آڈیو لیکس کی وجہ سے نہیں رکے ہوئے، وہ انہیں پتا ہے کہ بھئی الیکشن کرانے اسے چھٹکارا نہیں ہے، یا تو آپ 58(2)B لائیں، وہ ہے نہیں آئین کا حصہ، یا وہ لاریاں آپ لائیں، وہ جو اس دن جب وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ پریزن وین آئی تھی اور وہ جو لاریاں ہیں ان لاریوں کو چلائیں، وہ لاریاں جب چلتی ہیں تو پھر آپ کو بہت سارا اور جو ہے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، نہ صرف آپ کو بلکہ قوم کو، وہ جو اس کے ہم متعمل ہو نہیں سکتے، کشکول لیے ہم پھر رہے ہیں۔ تو the problem is absolutely different۔ نہ الیکشن کرا سکتے ہیں، نہ الیکشن سے بھاگ سکتے ہیں، راستہ ان کے لیے یہ ہے۔ آپ دیکھیں نا 30 سالہ پرانے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیو لیک فلانا لیک، منی لانڈرنگ بھی ختم ہو گئی۔ ڈار صاحب نے مشرف صاحب کے زمانے میں کنفیشنل سٹیٹمنٹ جسے 164 کا بیان ہوتا ہے میجسٹریٹ کے سامنے،
पुलिस के सामने नहीं, अच्छा उन्होंने कहा था मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो ठीक बयान है उनका एक, वो सब गायब हो गया है। बाकी जो रमजान शुगर मिल और फलाने शुगर मिल और ये और सब खत्म हो गया है। अब ये है कि जी वो नहीं, हाँ एवन फील्ड अपार्टमेंट्स खत्म हो गए हैं। कल हमें बताएं तो सही किसके हैं वो, किस, सिर्फ मतलब नामालूम एवन फील्ड अपार्टमेंट्स, मिल्कियत ना मालूम, वो सब कुछ कीमती तरीन जायदाद जिसके बारे में फैसला भी लंदन हाई कोर्ट का आके यहाँ पैसे भी कुछ आने थे और फिर शहजाद अकबर साहब ने उन पैसों का क्या किया उसका भी हमें नहीं पता। और मतलब मामलात यहाँ पे ये चलते हैं, तो ये हम क्या साइफर और ऑडियो लीक से पीछे चले? आप कह रहे हैं कि मकसूद कुछ और है, साइफर तो कोई मामला नहीं वो है। आपने बात मेरी आप काट रही है कि वहां पे वहां तो अगली वो खान साहब से भी लंबी तकरीर हो जानी है। तो मैं सिर्फ दोबारा सिर्फ आपसे ही कह रहा हूँ कि इश्यू इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, क्या हकीकत है क्या नहीं। सिर्फ इश्यू इस वक्त है कि जो इमरान खान कह रहा है अवाम पाकिस्तान उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। परेशानी का बायस, पसीने का बायस, सब कुछ जो है, तदबीर कुछ बन नहीं रही। आप वॉशिंगटन की सैरें कराएं, आप लंदन की कराएं, आप बीजिंग तो शायद आजकल वो नहीं उतना वो जाना हो रहा, सब कुछ करने सोल्यूशन नहीं मिल रहा। अमेरिका ने भी फराख दिली का मुजाहरा $138 मिलियन, वो $130 मिलियन तो जो हमारे टाइकून है यहाँ पे, आगे भी चला जाए दूसरा तीसरा नहीं जी नहीं आगे वो करके और वो करके तो वहां पे $138 मिलियन की तो बात वो है, इश्यू पे रखना चाहिए। बाकी साइफर आप कह रहे हैं हुकूमत के लिए परेशानी का बायस सिर्फ और सिर्फ खान साहब। नाज़रीन, आप देख रहे थे हंसता बसता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल और जुड़े रहें हमारे चैनल हंसता बसता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल के साथ।